السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیو، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آج آپ کے لیے ایک خوبصورت سا ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے جو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ صرف یہ جو ٹاپکس وغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، صرف خالص نیک نیت اور اللہ کی قرب ہمیں حاصل ہو اور اس کے دین کی محبت ہمارے دل میں مزید پیدا ہو، اور ہم جو باتیں یہاں کر رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی سب سے پہلے ہمیں، پھر آپ لوگوں کو جو سن رہے ہیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی جو مختلف چھوٹی سی ٹاپک جو ہے وہ ہے حلال رزق۔ حلال رزق کیسے حاصل کرے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت دیگر فرائض کے بعد حلال رزق حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بدن کو حرام غذا دی گئی میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ اللہ پاک ہے، وہ پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، اور بے شک اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے پیغمبروں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک نیک عمل کرو، اور فرمایا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ اسی طرح پھر ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے پر گندہ حال ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اس کا غذا ہی حرام دی گئی ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقہ بھی صرف وہی قبول کرتا ہے جو حلال رزق سے حاصل کی گئی ہو، اور ہر عمل صالح کے لیے رزق حلال کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ نیک اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج کل ہم رزق حاصل کس طرح کر رہے ہیں، ہر انسان اپنے گرمان میں دیکھ لے کہ ہم سود کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مال کی، اور پھر وہی رزق جو ہم لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو ہم کیا کہہ کر کھلاتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں حدیث کی روشنی پر عمل کر کے اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے صرف حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اسی کا ترغیب دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔